سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 کے جو تفسیری نکات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آیت کے شروع میں کہا جا رہا ہے قد سمع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور اس سننے کے عمل کو جو ہے وہ ماضی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کے ماضی کو جانتے ہیں، ایک انسان کی ساری زندگی، اور بالخصوص چونکہ اس واقعے کا تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہے تو میاں بیوی کا ماضی اور ان کا آپس کا تعلق، یہ سب کچھ جو ہے اللہ پاک اس کو جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والے حالات کو بھی جانتے تھے اور موجودہ حالت کو بھی جانتے تھے، مگر ایک مرد اور عورت کے نجی مسئلے کو، گھر کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود بھی سنا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی سنایا ہے۔ لہٰذا اس سنانے میں اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو بہت سارے کپلز کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے بہت رہنمائی کا باعث ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس ساری بات کو جو ہے وہ سننے کے ساتھ نسبت دی ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہمارے اندر بڑی احساس ذمہ داری بھی پیدا کرتا ہے کہ ہم جو کچھ اپنے گھروں میں بولتے ہیں، ہمارے جس طرح کے آپس میں رویے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اور بالخصوص میاں بیوی کے، وہ سنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، مگر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سنی بھی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا کچھ کہتی ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا کچھ کہتا ہے، تو یہ سارا کچھ سنا جا رہا ہے۔ دوسرا تجادلو کا آتا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو ایک عورت کا کانفیڈنس بھی نظر آتا ہے۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہیں، ضعیف عورت ہے، غریب عورت ہیں، اور سامنے نبی علیہ السلام جیسی ہستی ہیں، مگر وہ اپنی بات کے اوپر اصرار کر رہی ہیں کہ نبی مجھے میرے حق میں فیصلہ چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ان کا کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ کس قدر اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر تشتکی کا لفظ آیا ہے جو کہ باب افتعال سے ہے، یعنی کہ ان کا شکایت کرنا جو تھا وہ بڑی شدت کے ساتھ تھا۔ یہ صیغہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھیں، اور عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں، اور بالخصوص اپنے گھر کے معاملات میں، بچوں اور شوہر کے معاملات میں عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ تو تشتکی میں حضرت خولۃ اللہ عنہا کا وہ جذباتی پن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی شکایت کو بیان کر رہی تھیں۔ مگر جو بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا جذباتی پن، ان کا اصرار کرنا، اور سامنے نبی علیہ السلام جیسی ہستی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بالکل ان پہ ناراض نہیں ہو رہے، اور کوئی گلہ نہیں ہے قرآن پاک میں، یا ان کی بے ادبی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ گویا کہ ان کا اس طرح سے جذباتی انداز میں اصرار کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے بات کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برا لگا ہو، یا نبی علیہ السلام نے اس کا برا منایا ہو۔ تو گویا کہ یہاں پہ مفسر کرام بڑی پیاری بات جو کہتے ہیں وہ یہ کہ عورت کے اس جذباتی پن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کیا ہے، نبی علیہ السلام نے نظر انداز کیا ہے۔ فیملی والے نظر انداز نہیں کرتے، شوہر نظر انداز نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عورت کے اس جذباتی پن کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ قرآن اصول کی بات کرتا ہے، فروعی مسئلوں کو اتنا ڈیٹیل میں قرآن نہیں بیان کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود ڈیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو مین اصول ہوتے ہیں، سچ، ایمانداری، وعدہ وفا کرنا، رحم دلی، اخلاص کے اوپر قرآن بات کرتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی چلانی ہوتی ہے۔ اور جہاں کہ انسان کی حدود کا ذکر آتا ہے کہ تمہاری یہ لمٹس ہیں، وہاں قرآن حدود بیان کر دیتا ہے کہ اس سے آگے تمہیں نہیں جانا ہے۔ لہٰذا وراثت کے معاملات ہوں اور مالی معاملات ہوں، وہاں پہ قرآن جو ہے وہ مختصر بات کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے۔ لیکن مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، گھریلو معاملات کی بات ہوتی ہے، اولاد کی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے، یا پھر ماں باپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں۔ گویا کہ ایک گھر کا سکون اور گھر کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم عموماً گھر کے باہر کے معاملات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ گھر کے اندرونی معاملات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ جب گھر مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ کی باہر کی دنیا بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے وہ الفاظ جو کہ عموماً میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں قرآن پاک میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ گہرے معنی رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو طرح کے وعدوں کا ذکر کیا ہے، ایک کو عقد کہا جاتا ہے اور ایک کو میثاق کہا جاتا ہے۔ عقد کا لفظ کن معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے مالی معاملات کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پورا کیا کرو۔ دوسرا لفظ جو آتا ہے میثاق آتا ہے، اور یہ کون سا عہد اور وعدہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ
تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جو عہد لیا تھا اس کو بھی جو ہے وہ میثاق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنی روحوں سے جو ہے وہ عہد لینا اپنی ذات کے معاملے میں، اور نبیوں سے نبوت کے معاملے میں عہد لینا وہ بھی میثاق کہلاتا ہے۔ مگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں بیوی کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان میں جو عہد ہوتا ہے اس کو میثاقاً غلیظ کہا ہے۔ تو جو عہد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے اور اس کے لیے جو لفظ اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے وہی میاں بیوی کے لیے فرمایا ہے، لہٰذا یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر اس تفسیر کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے کہ شادی محبت کے لیے کی جاتی ہے یا شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلق میں محبت کو دیکھا جائے مگر اس میں اگر عزت اور سکون نہیں ہے تو وہ محبت بھی جو ہے وہ ایک دن نفرت میں بدل جائے گی۔ مگر اگر میاں بیوی کے تعلق میں عزت ہے اور ایک دوسرے کو سکون دینا ہے تو وہ عزت ایک دن محبت میں بدل جائے گی۔ لہٰذا بڑی اہم بات، جو بہت ہی اہم بات ہے خاص طور پہ آج کے دور کے لیے، ہم جو محبتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں محبت نہ بھی ہو اور ایک دوسرے کی عزت ہو اور ایک دوسرے کو سکون دینا ہو، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہو، تو اگر ہم یہ کہیں کہ محبت نہیں بھی ہے تب بھی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں شدید محبت کرتا ہوں مگر اس میں عزت نہیں ہے اور اس میں سکون نہیں ہے تو وہ زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزر سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے، بہت حقیقت پہ اور سچ پہ بات کرتا ہے کہ شادی کے لیے ایک دوسرے کو سکون دینا ضروری ہے، عزت دینا ضروری ہے، رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت نہ بھی ہو تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، لیکن یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ جس زندگی میں سکون ہوگا، عزت ہوگی، ایک دوسرے کو آسانیاں دینی ہوں گی، تو ان دی اینڈ وہ رشتہ، وہ سکون کس میں بدل جائے گا؟ وہ محبت میں بدل جائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ مجھے محبت ملے، لیکن ہم ایک دوسرے کو عزت دینے پہ تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو سکون دینے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں خود ڈال دیں گے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 100% گھرانے ایسے ہیں جو کہ پرسکون ہو جائیں گے، نہ شوہر کو بیوی سے کوئی گلہ ہوگا اور نہ بیوی کو شوہر سے کوئی گلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ اہل علم جو ہے بڑی اہم بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جس محبت کو اپنی زندگی میں تلاش کرتے رہتے ہیں، محبت رویوں میں ہوتی ہے، احترام میں ہوتی ہے، عزت میں ہوتی ہے۔ جب زندگی میں احترام اور عزت آ جاتا ہے تو اسی احترام اور عزت سے جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ پہلے محبت کو تلاش کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو عزت اور سکون دینے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کے اگر فارمولے کو فالو کیا جائے تو اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سکون بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی۔